हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशगोई फरमाई है कि दुनिया के खात्मे से पहले खिलाफत आला मिनहाजुल नब्वा का निजाम बिलफेल दोबारा कायम होगा और खिलाफत के इस निजाम का गलबा अब आलमी सतह पर पूरे कुरे अर्ज पर होगा। अस्सलाम वालेकुम। क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां जो कि हाल ही में पूरी होना शुरू हो गई है। आप देखें, हम इस चैनल पर आपको क़यामत के रिलेटेड और जो इसराइल की जंग चल रही है उसके रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर बताते हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियोस भी आपको दी हैं कि जिसमें क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से कुछ निशानियां जो है पूरी हो चुकी है इस टाइम पर। हम अहादीस में देखें तो कि हमें पता चलता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी निशानियों में जो जिक्र किया है वो दज्जाल का और जो है दुनिया पर एक खिलाफत कायम होगी उसका जिक्र किया है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में। तो हम अहादीस की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे क़यामत आखिर कब आएगी और क़यामत में कितना समय बाकी है, और हम अहादीस की किताबों से जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी इस तरह की डॉक्यूमेंट टाइप वीडियोस देखना चाहते हैं, इस तरह की रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हम अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में क़यामत की निशानियों की बात करें तो हमें बेशुमार ऐसी निशानियां नजर आएंगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक पूरी हो चुकी है। इसी तरह आज की वीडियो में भी हमने एक ऐसी हदीस मुबारका को मौजू बनाया है जिसमें क़यामत से पहले आने वाले 5 अदवार का जिक्र मौजूद है। लिहाजा आप अगर वाकई क़यामत और इससे पहले के अदवार से वाकफियत हासिल करना चाहते हैं तो यकीनन ये हदीस पाक आपके लिए मशल-ए-राह साबित हो सकती है। प्यारे साथियों, इस हदीस मुबारका में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशगोई फरमाई है कि दुनिया के खात्मे से पहले खिलाफत आला मिनहाजुल नब्वा का निजाम बिलफेल दोबारा कायम होगा और खिलाफत के इस निजाम का गलबा अब आलमी सतह पर पूरे कुरे अर्ज पर होगा, और वो सिर्फ बहरे क्यानूस से दरियाजियों तक ही नहीं होगा बल्कि कुल जमीन पर होगा। लेकिन शायद आज के हालात में लोगों को ये बातें बड़ी अजीब लगेंगी कि आज तो मुसलमान पसमानदा हैं, मगलूब हैं, दबे हुए हैं, अमेरिका के चुंगल में फंसे हुए हैं। मगर इन सब हालात के बावजूद अहादीस नबविया क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मसनद अहमद में मौजूद हदीस के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अदवार का जिक्र करते हुए फरमाया कि तुम्हारे अंदर नबूवत का दौर रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा कि रहे, फिर अल्लाह इसे उठा लेगा जब उठाना चाहेगा। यानी जब तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद रहे मुजस्सम नबूवत का दौर जारी रहा, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा फिर रफीक़िल आला कहते हुए दुनिया से पर्दा फरमा गए तो वो दौर खत्म हो गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दौर का जिक्र करते हुए फरमाया कि इसके बाद खिलाफत आला मिनहाजुल नब्वा कायम होगी, यानी नबूवत के मकसद को पूरा करने के लिए तरीके नबूवत पर यानी नबूवत जैसी ही एक और खिलाफत कायम होगी। वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक के गलबे के लिए मबूस फरमाया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम का निजाम अदल इज्तमाई कायम करने के लिए भेजा था, और नबूवत का ये मिशन खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जजीरा नुमाए अरब की हद तक पूरा हो गया था, मगर इसे अभी आगे बढ़ना था, लिहाजा वो इस दूसरे दौर में मजीद आगे बढ़ा। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दूसरे दौर के बारे में मजीद फरमाते हैं कि बस ये दूसरा दौर भी जारी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा कि रहे, और फिर अल्लाह जब चाहेगा इसे भी उठा लेगा। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे दौर के बारे में फरमाया कि इसके बाद काट खाने वाली हुकूमत का दौर आएगा। दोस्तों, इस पहलू का जायजा लिया जाए तो कटकनी हुकूमत का ये दौर बनु उमैया और बनु अब्बास की मिल्कियत का दौर है, क्योंकि खिलाफत का दौर तो दर हकीकत हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर खत्म हो गया था। चुनांचे अहले सुन्नत हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत को अहद खिलाफत राशिदा में शामिल नहीं करते। इसी मलूकियत के दौर में करबला का अजीम हादसा रूनुमा हुआ, जिसमें हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बहुत से साथियों के साथ शहीद कर दिए गए। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को मक्के में शहीद किया गया। उसी अहद मलूकियत में वाक़े हुर्रा के नतीजे में मदीना तो नबी तबाह हुआ, और इसी दौरे मलूकियत में हज्जाज बिन यूसुफ के हाथों सैकड़ों ताबई शहीद हुए।
یہاں تک کہ محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا کر شہید کر دیا گیا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ بادشاہت کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کسی دوسرے شخص کے مقبول ہونے سے ڈرنے لگتا ہے۔ بادشاہوں کے سامنے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہی دور ملوکیت کاٹ کھانے والی حکومتوں کا دور تھا۔ اس دور کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ جب چاہے گا اسے بھی ختم فرما دے گا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھے دور کا ذکر فرماتے ہوئے کہا تھا کہ پھر جابرانہ بادشاہت کا ایک دور آئے گا۔ آج 1400 برس کی تاریخ کھلی کتاب کی مانند ہمارے سامنے موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ باتیں بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جابرانہ بادشاہت سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے۔ کسی علاقے پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو کہیں فرانسیسیوں نے، کہیں ولندیزیوں نے اور کہیں اطالویوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء چاہے خلفائے راشدین نہیں تھے مگر تھے تو مسلمان ہی۔ پھر انہی میں سے اچھے لوگ بھی سامنے آئے اور انہی میں عبد الملک بن مروان رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے محدث اور فقیہ انسان بھی تھے، اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے جنہیں خلیفہ راشد تسلیم کیا جاتا ہے۔ جب یہ دور ختم ہوا تو غیروں کی حکومت آ گئی، جبکہ برصغیر کی یہ سرزمین انگریزوں کے تسلط میں آنے سے پہلے سکھوں کے قبضے میں تھی، لیکن دور غلامی کی یہ حکومت آہستہ آہستہ تمام مسلم علاقوں سے ختم ہو گئی، مگر غلامی کا یہ دور ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا، یعنی ذہنی غلامی جوں کی توں آج بھی ہمارے اندر قائم ہے۔ ہماری اسی حالت کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مملکت خداداد پاکستان میں ہم آج بھی انگریزوں کے چھوڑے ہوئے نظام کو جوں کا توں لے کر چل رہے ہیں، یہاں تک کہ سیاسی نظام بھی وہی، تمدنی اقدار بھی وہی، معاشی نظام بھی وہی، غرض سارا نظام وہی۔ یہ دور جس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ چوتھے اور پانچویں دور کا درمیانی عرصہ ہے، جس کے اختتام پر پانچواں دور آئے گا۔ لہٰذا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس دور سعید کو جلد لائے، اور اس دور کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو قبول فرما لے۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس راہ میں اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ دور لازماً آئے گا جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی دی گئی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس چوتھے دور کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں دور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پھر خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی پھر پہلے ہی کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے نقشے پر ہی قائم ہوگا اور نبوت کے مشن کے لیے ہی ہوگا۔ راوی کے مطابق ان 5 ادوار کی خبر دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، جبکہ حدیث کے آخری الفاظ بھی یہی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، جس سے معلوم ہوا کہ اس پانچویں دور پر ہی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اب اگر موجودہ دور کا جائزہ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت نوع انسانی پانچویں دور کی دہلیز پر کھڑی نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اب جب نظام خلافت قائم ہوگا تو وہ عالمی سطح پر قائم ہوگا۔ اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، پس میں نے زمین کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور سارے مغرب بھی۔ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر دکھائے گئے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روئے ارضی پر نہ کوئی گھر جو اینٹ گارے سے بنا ہوا ہو باقی بچے گا، نہ کملوں سے بچا ہوا خیمہ جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے، خواہ کسی سعادت مند کو عزت دے کر، خواہ کسی بدبخت کی مغلوبیت کے ذریعے۔ یا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عزت عطا فرما دے گا کہ انہیں اس کلمہ اسلام کا قائل و حامل بنا دے گا، یا انہیں مغلوب فرما دے گا کہ اس کے محکوم بن جائیں۔ یعنی اگر گھر والا خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لے گا تو یہ صورت اعزاز کی ہوگی، اس لیے کہ عزت تو اللہ کا حق ہے، اس کے رسول اور اہل ایمان کا حق ہے، چنانچہ گھر والا اسلام قبول کر کے اس عزت میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو اسلام تب بھی اس کے گھر میں داخل ہوگا۔ اسلامی تاریخ سے اس حد تک تو ہر مسلمان واقف ہے کہ ہر جنگ سے پہلے یہی 3 باتیں کہی جاتی تھی۔ چوتھی بات کوئی نہ تھی
کیونکہ حقیقی مسلمان کفر کے غلبے کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اس کی طاقت نہیں تو کفر کے غلبے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہے گا اور اسی جدوجہد میں جان دے دے تو ایسا شخص اللہ کے ہاں کامیاب سمجھا جائے گا۔ تو جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی کس طرح جو ہے دنیا اپنے اختتام کو جا رہی ہے، اور صحیح احادیث کی روشنی میں بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقیناً یہ باتیں سچ ہوں گی اور جو ہے خلافت قائم ہوگی، اور قیامت کی جو بھی نشانیاں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اور آگے بھی جو ہے پوری ہوں گی، اور یہ جو ہے ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آئیں گی۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ دریائے فرات کا سوکھ جانا۔ اس سے پہلے میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی دریائے فرات کے ریلیٹڈ، آپ نے اگر وہ نہیں دیکھی تو آپ وہ جا کے واچ کر لیں۔ آپ دیکھیں کس طرح دریائے فرات بھی جو ہے سوکھتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات میں سے سونا نہ نکلے۔ آپ دیکھیں کس طرح جو ہے دنیا اختتام کو جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق دے۔ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔